کمانڈو شیر خان ایک سچا مسلمان کمانڈو تھا۔ اس کا کردار ہمیشہ بے داغ اور پاک رہا تھا۔ وہ صرف اللہ اور اس کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف جہاد تھا۔ جب سے وہ جہاد میں شریک ہوا، اس نے ہر عمل اللہ کے لیے کیا تھا اور اس کے کسی بھی عمل میں اس کی ذاتی غرض شامل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مشکلات پر ہمیشہ فتح پائی تھی۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ اللہ کا حکم اسے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے کشمیر کے محاذ پر بلا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کمانڈو شیر خان قرآن پاک میں اللہ کے اس فرمان کو بھی نہیں بھولا تھا کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کمانڈو شیر خان نے اپنی تمام کھوئی ہوئی توانائیوں کو یکجا کیا، دل میں کلمہ شریف پڑھا اور لاش کے اوپر دیوار سے لگ کر بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں اوپر کی جانب دیکھا۔ اوپر گڑھے کا منہ پتھر کی بھاری سل سے بند تھا اور گڑھے میں گھپ اندھیرا تھا۔ شیر خان کی کلائیاں ابھی تک درد کر رہی تھیں، مگر اسے اس درد کو بھول کر ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ لاش پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے ایک خاص تکنیک سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ آزاد کیے، پھر اپنے پاؤں کھولے۔ اس کے بعد شیر خان نے دونوں ہاتھوں سے پتھر کی سل کو ہلانے کی کوشش کی۔ پتھر کی سل اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی۔ کمانڈو شیر خان ہمت ہارنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ کلائیوں کے درد کی وجہ سے وہ جسم کی پوری طاقت سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آخرکار پتھر کی سل اپنی جگہ سے کھسکنے لگی۔ سل کو کھسکتا دیکھ کر کمانڈو شیر خان کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد وہ پتھر کی سل کو اتنا کھسکانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ گڑھے سے باہر نکل سکتا تھا۔ گڑھے سے باہر نکلتے ہی اسے کافی حد تک لاش کی تیز بو سے نجات مل گئی، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی پروگرام تھا۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گڑھے سے باہر آتے ہی اس نے پتھر کی سل کو گڑھے کے منہ پر مزید کھسکانا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر سل کو اس طرح کھسکا رہا تھا کہ اس کی آواز پیدا ہو۔ کوٹری میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سلاخدار روشن دان میں سے تاروں کی بہت پھیکی بے معلوم سی روشنی اندر آ رہی تھی، جو چھت کے نیچے آتے آتے غائب ہو جاتی تھی۔ کوٹری میں بمشکل کچھ دکھائی دیتا تھا۔ 2-3 مرتبہ جب سل کے کھسکانے کی آواز پیدا ہوئی تو کوٹری کے دروازے کے باہر جو سنتری پہرے پر کھڑا تھا اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آواز کوٹری کے اندر سے آ رہی تھی۔ کوٹری میں بند قیدی کی نگرانی کی ذمہ داری اس کی تھی۔ سنتری یہ بھی جانتا تھا کہ قیدی کو لاش والے گڑھے میں بند کیا گیا ہے۔ تیسری بار اس نے اندر سے آتی آواز کو سنا تو دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے ایک بار پھر ہلکے ہلکے شور کی آواز آئی۔ سنتری نے دروازہ کھولا اور رائفل سیدھی کیے کوٹری میں داخل ہوا۔ شیر خان اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سنتری کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنتری اندھیرے میں اس کے بالکل قریب سے ہو کر گزرا۔ اس کی آنکھیں گڑھے پر لگی ہوئی تھیں۔ کوٹری کی تاریکی میں سنتری کو گڑھے کے منہ سے تھوڑی سی کھسکی ہوئی سل ابھی نظر نہیں آئی تھی۔ شیر خان اس سے زیادہ سنتری کو مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اسی لمحے اسی گھڑی کرنا تھا۔ جیسے ہی سنتری جھک کر اس کے قریب سے گزرا، شیر خان نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو جمع کرتے ہوئے سنتری کی گردن پر پیچھے سے اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ منہ کے بل آگے جا کر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شیر خان نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ٹارگٹ سنتری کی گردن تھا جو شیر خان کے بائیں بازو کے شکنجے میں تھی اور وہ اسے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ دبلے پتلے سنتری کی گردن 2 جھٹکے سے ہی ٹوٹ گئی۔ جب شیر خان کو یقین ہو گیا کہ سنتری کے جسم میں جان نہیں رہی تو اس نے اسے گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکا، پتھر کی سل سے گڑھے کو بند کیا اور اس کی رائفل اٹھا کر ادھ کھلے دروازے میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی زیادہ نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی 2 کوٹریوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیر خان رائفل ایک ہاتھ میں پکڑے کوٹری سے باہر نکلا اور بائیں جانب جو گلی سی تھی ادھر دبے پاؤں چلنے لگا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد ایک زینہ آ گیا جو اوپر کی طرف جاتا تھا۔ زینے کے بائیں جانب ایک کوٹری تھی جس کے باہر ایک بڑا ڈرم پڑا تھا۔ شیر خان آہستہ آہستہ زینے پر چڑھنے لگا۔ زینے کے اوپر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ شیر خان نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے کنڈی اتار کر دروازے کے ایک پٹ کو کھولا تو اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیے۔ یہ اس خفیہ ٹارچر سینٹر کی چھت تھی۔ وہ چھت پر دبے پاؤں چلتا اس کی پچھلی منڈیر تک گیا اور دیکھا کہ دوسری جانب ٹیلے کی ڈھلان تھی جس پر اگی ہوئی جنگلی جھاڑیاں نیچے تک چلی گئی تھی۔
تاروں کی روشنی میں شیر خان اس منظر کو صاف دیکھ رہا تھا۔ چھت کی دیوار ٹیلے کی ڈھلان سے 15-20 فٹ اونچی تھی۔ اس کے پاس سوچنے، غور کرنے اور اندازے لگانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے رائفل اوپر سے نیچے جھاڑیوں پر پھینکی اور پھر اللہ کا نام لے کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ اس طرح سے کودا تھا جیسے اس کو اس قسم کی جگہوں پر کودنے کی تربیت دی گئی ہو۔ وہ جھاڑیوں پر گرا اور گرتے ہی گیند کی طرح لڑکتا چلا گیا۔ 6-7 جھاڑیوں کے اوپر سے لڑکتا ہوا وہ کافی نیچے جا کر رک گیا۔ اس نے ایک جھاڑی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس جانب دیکھنے لگا جس طرف اس نے رائفل گرائی تھی۔ رائفل کی اسے ابھی ضرورت تھی۔ 10-15 سیکنڈ کی تلاش کے بعد اسے ایک جھاڑی میں الجھی ہوئی رائفل مل گئی۔ اس نے رائفل اٹھا لی اور تیزی سے ڈھلان پر سے اترتا ہوا زمین پر آیا اور ٹارچر سینٹر کی مخالف سمت کو دوڑنا شروع کر دیا۔ شیر خان کو اس قدر معلوم تھا کہ یہ ٹارچر سینٹر گوالیار شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ آگے کیا تھا اور وہ کہاں جا رہا ہے اسے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے دوڑتے دوڑتے بائیں جانب دیکھا۔ کافی فاصلے پر اسے گوالیار شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کھیتوں میں دوڑ رہا تھا۔ کھیت ختم ہوئے تو آگے ایک ندی آ گئی۔ تاروں کی روشنی میں ندی کا پاٹ چمکیلا خاکستری رنگ کا تھا۔ ندی کافی چوڑی تھی۔ شیر خان نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی۔ اسے وہاں کوئی پل وغیرہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے رائفل پھینکی اور ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ دوسرے کنارے کے درختوں کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے خاکے اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تیرتے تیرتے وہ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ندی سے باہر نکل آیا اور سامنے والے درختوں میں گھس گیا۔ یہ کوئی گھنا جنگل نہیں تھا۔ درختوں کے 2-3 جھنڈ ہی تھے۔ شیر خان ان درختوں میں سے بھی دوسری طرف نکل آیا۔ آگے پھر کھیت اور اونچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ وہ ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ آگے ضرور کوئی گھنا جنگل ہوگا، وہاں وہ چھپ کر رات گزار دے گا اور پھر دوسرے تیسرے دن کسی طرف نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ دوڑتے دوڑتے وہ 3-4 کھیتوں میں سے نکل گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز پڑی۔ یہ آواز کافی دور سے آئی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ریلوے لائن پر پہنچ گیا۔ وہاں ریل کی 2 پٹریاں بچھی ہوئی تھی۔ یہ ڈبل ٹریک تھا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا۔ دور بہت سی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ گوالیار کا ریلوے اسٹیشن ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا۔ اس جانب بھی کافی فاصلے پر ریلوے انجن کی لائٹ کی روشنی دکھائی دی۔ شیر خان وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دائیں جانب یعنی اسٹیشن کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ ریل گاڑی اس طرف سے آ رہی تھی۔ 1-2 بار پھر انجن کی سیٹی کی آواز آئی۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ گاڑی ابھی کافی دور تھی۔ شیر خان اب دوڑنے کے بجائے تیز تیز چل رہا تھا۔ تاروں کی دھندلی روشنی میں ریلوے ٹریک کی دونوں جانب کھیت ہی کھیت تھے۔ جنگل شاید آگے جا کر شروع ہوتا تھا۔ شیر خان چلتا جا رہا تھا کہ جیسے کہیں سے جنگل شروع ہوگا اور وہ اس میں گھس کر کسی درخت پر رات کا بسیرا کر دے گا، یا اگر ایسا نہ کر سکا تو جنگل میں جتنا آگے نکل سکتا ہے نکل جائے گا۔ ریلوے لائن پر انجن کی روشنی پڑنے لگی تھی، لیکن یہ روشنی بڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کوئی ٹرین بڑی دھیمی رفتار سے آ رہی تھی۔ جب ریلوے انجن کی روشنی اور قریب آ گئی تو شیر خان لائن سے نیچے اتر گیا تاکہ وہ انجن کی روشنی میں کسی کو نظر نہ آ جائے۔ اب انجن کے چھک چھک کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ انجن آہستہ آہستہ چلا رہا تھا، اس خیال سے کہ جب ٹرین اس کے قریب سے گزرے گی تو ڈبوں کی روشنی اس پر پڑے گی اور وہ مسافروں کو دکھائی دینے لگے گا۔ شیر خان ریلوے لائن کے قریب ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا کہ گاڑی گزر جائے تو پھر آگے بڑھے گا۔ انجن لائن پر بڑی تیز روشنی ڈالتا اور شور مچاتا معمولی رفتار کے ساتھ اس کے ساتھ سے گزر گیا۔ اس وقت کمانڈو شیر خان کو معلوم ہوا کہ یہ مسافر گاڑی نہیں تھی بلکہ مال گاڑی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بھی ہلکی تھی۔ اچانک شیر خان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ اٹھا اور ریل پٹری کے ساتھ ساتھ جس طرف گاڑی جا رہی تھی اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ وہ بڑے غور سے مال گاڑی کے ڈبوں کو دیکھ رہا تھا۔ مال گاڑی اس سے تھوڑے فاصلے پر اونچی جگہ پر چل رہی تھی۔ مال گاڑی کے ڈبے بند تھے۔ شیر خان نے تاروں کی روشنی میں دیکھ لیا کہ مال گاڑی کے ایک ڈبے کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ریلوے لائن پر چڑھ گیا اور مال گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب کھلے دروازے والا ڈبہ اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو شیر خان نے دیکھا کہ لوہے کی ایک زنجیر ڈبے کے باہر لٹک رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس پر چڑھ نہ سکتا۔ شیر خان زنجیر کو پکڑ کر ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ڈبے کے اور قریب ہو گیا اور پھر زنجیر کو کمند بنا کر اس کے ذریعے ڈبے میں گھس گیا۔ ڈبے میں گھستے ہی وہ آہنی فرش پر بیٹھ گیا اور آنکھیں پوری طرح سے کھول کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ ڈبے کے کونے میں ایک جانب کچھ سامان بھرا ہوا تھا۔ شیر خان اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ یہ بانس کے بڑے بڑے گٹھے تھے جو فرش سے لے کر آدھی دیوار تک چلے گئے تھے۔ شیر خان دوڑ کر مال گاڑی کے دروازے میں آ گیا۔ ڈبے کا آدھا دروازہ بند تھا، آدھا کھلا تھا۔ معلوم نہیں اس آدھے دروازے کو کیوں کھلا رکھا گیا تھا۔ یہ لوہے کا کافی بڑا دروازہ تھا اور اس کا پٹ اندر کو آیا ہوا تھا۔ پہلے شیر خان کو خیال آیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آدھے دروازے کو بھی بند کر دیتا، پھر یہ سوچ کر اس نے ایسا نہ کیا کہ گاڑی کے ساتھ گارڈ ضرور ہوگا۔ دروازے کو بند دیکھ کر اس کو شک پڑ سکتا ہے کہ گاڑی چلی تھی تو آدھا دروازہ کھلا تھا، پھر یہ کس نے بند کر دیا؟ اس نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ شیر خان نے مال گاڑی کے ڈبے میں ہی چھپے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ ایک محفوظ جگہ تھی
اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر مال گاڑی گوالیار تک نہیں جا رہی تو وہ اس کے ذریعے گوالیار شہر کی خطرناک حدود سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے دروازے میں سے سر نکال کر اسٹیشن کی طرف دیکھا۔ اسٹیشن کی روشنیاں آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ کمانڈو شیرخان کے لیے یہ بات بھی باعث تسلی تھی کہ مال گاڑیاں ریلوے اسٹیشنوں کے عام بارونق پلیٹ فارم پر نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ ریلوے یارڈ میں الگ تھلگ ایسے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی ہیں جہاں کوئی پولیس والا بھی نہیں ہوتا اور CID والوں کی موجودگی کا بھی امکان صفر ہوتا ہے۔ اب وہ دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یہ گاڑی صرف گوالیار تک ہی نہ جا رہی ہو۔ گاڑی کی رفتار ویسے ہی دھیمی تھی جس رفتار سے وہ چلی آ رہی تھی۔ خدا جانے اس کے انجن میں کوئی خرابی تھی یا اس کے ڈرائیور کو ہدایت کی گئی تھی کہ گوالیار اسٹیشن کے قریب پہنچ کر رفتار کو آہستہ کر دے۔ مال گاڑی کی رفتار سے شیرخان اندازہ لگانے لگا تھا کہ یہ گاڑی گوالیار کے اسٹیشن پر رکتی ہے یا نہیں، مگر اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مال گاڑی اسی ایک رفتار سے چلی جا رہی تھی، نہ وہ تیز ہوئی نہ ہلکی۔ گوالیار کا اسٹیشن قریب آتا جا رہا تھا۔ شیرخان بانس کے گٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ مال گاڑی ریلوے یارڈ میں داخل ہو گئی۔ ریل کی پٹریوں پر سے گاڑی کے پہیوں کے کراس کرنے کی گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ریلوے یارڈ کے کھمبوں پر چلتے مرکزی لیمپوں کی روشنی بھی ڈبوں کے اندر آنے لگی۔ کافی دیر تک گاڑی یارڈ میں بچھی ہوئی ریل کی پٹریوں پر سے گزرتی رہی۔ پھر ڈبے میں بہت سی روشنیاں پڑنے لگیں۔ مال گاڑی گوالیار کے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار ویسی کی ویسی ہی تھی، وہ مدھم نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے شیرخان کو حوصلہ ہوا کہ ٹرین گوالیار سے گزر جائے گی، لیکن اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مال گاڑی کی رفتار مزید کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب ڈبے کے دروازے میں سے روشنیاں اندر سے ہو کر نہیں گزر رہی تھیں۔ شیرخان اٹھ کر دروازے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی ریلوے اسٹیشن کے شمالی یارڈ میں سے گزر رہی تھی اور اس کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یارڈ میں اپنے مخصوص پلیٹ فارم پر جا کر کھڑی ہونے والی ہے۔ شیرخان سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے اسے خیال آیا کہ مال گاڑی کے ڈبے کے اندر ہی بانس کے گٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہے۔ مال گاڑی زیادہ دیر تو وہاں رکے گی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی صرف گوالیار تک ہی آ رہی ہو، اور جب گاڑی رکے تو مزدور اندر سے بانس کے گٹھے اتارنے آ جائیں اور اسے دیکھ لیں۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ گاڑی کے رکتے ہی اسے ڈبے سے چھلانگ لگا کر اتر جانا چاہیے اور کسی جگہ چھپ کر گاڑی کے دوبارہ چلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انجن نے اوپر تلے 2-3 بار سیٹی دی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ شیرخان خوش ہوا کہ ٹرین جہاں نہیں رکے گی آگے نکل جائے گی اور یوں وہ خطرے کے علاقے سے دور ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مال گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور وہ گوالیار کے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ گوالیار کے بعد اگلا بڑا اسٹیشن آگرہ تھا، جس کے درمیان دھولپور کا اسٹیشن آتا تھا۔ دھولپور بھی گوالیار سے کافی فاصلے پر تھا۔ شیرخان نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ ٹرین صرف دھولپور تک ہی جائے گی، جس کا امکان نہیں تھا، تو پھر بھی وہ گوالیار سے کافی آگے نکل چکا ہوگا اور وہاں سے آگرہ اور دلی پہنچنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ شیرخان 3 کپڑوں میں تھا، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ ہندو پولیس انسپکٹر نے گوالیار کے پولیس اسٹیشن میں رکھوا لیا تھا، مگر شیرخان کو اس کی فکر نہیں تھی۔ فکر اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اپنی کسی غلطی سے دوبارہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اس لیے اسے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ مال گاڑی کی ایک نپی تلی رفتار ہوتی ہے، وہ اس رفتار پر جا رہی تھی۔ ابھی آدھی رات بھی نہیں گزری تھی۔ اس کا اندازہ شیرخان نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر لگا لیا۔ دھولپور تک کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے اور گزر گئے۔ دھولپور بڑا شہر تھا۔ کافی دیر کے بعد اس شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ مال گاڑی دھولپور کو بھی پیچھے چھوڑ کر نکل گئی۔ اب آگے آگرے کا مشہور تاریخی شہر تھا۔ آگرہ بھی آ گیا۔ ٹرین آگرہ اسٹیشن پر بھی نہ رکی۔ شیرخان سمجھ گیا کہ گاڑی اب دلی پہنچ کر ہی رکے گی۔ یہ اس کے لیے امید افزا بات تھی۔ وہ بانسوں کے گٹھے کے پیچھے بیٹھا سوچتا رہا کہ دلی پہنچنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے۔ دلی میں مجاہدین کی تنظیم کے آدمی ضرور تھے، مگر ان کا شیرخان کو علم نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد شیرخان نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ متھرا کے اسٹیشن کے یارڈ میں ٹرین کچھ دیر کے لیے رک گئی، شاید انجن پانی وغیرہ لے رہا تھا۔ شیرخان ڈبے کے اندر ہی چھپا رہا۔ مال گاڑی نے وہاں کافی دیر لگا دی، پھر کہیں جا کر آگے روانہ ہوئی۔ اب وہ چلتی چلی گئی۔ رات ڈھل چکی تھی اور آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کہ گاڑی دلی کے مضافات میں داخل ہوئی۔ دلی بڑا جنکشن تھا۔ مال گاڑی نے رکتے رکتے بھی آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اس وقت تک صبح ہو چکی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے شیڈ کے باہر خالی پلیٹ فارم پر آ کر ٹھہر گئی۔ شیرخان جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہاں قریب کوئی آدمی نہیں تھا۔ شیرخان چپکے سے ڈبے سے اترا اور دوڑ کر سامنے لگے تاروں کے جنگلے میں سے گزر کر دوسری طرف یارڈ کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
ایک جگہ سے اسے باہر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم دلی خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں سے اسے آگے جموں کشمیر جانا تھا۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ مشکل مرحلہ تھا۔ مشکل اس وجہ سے تھا کہ شیرخان کی جیب خالی تھی، نہ بس کا کرایہ تھا نہ ریل کا کرایہ تھا، اور ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ دلی شہر کی سڑکوں پر بے پناہ ٹریفک رواں دواں تھی۔ یہ شہر بھارت کا دارالحکومت تھا۔ اس کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ زندگی بہت تیز ہو گئی تھی۔ کمانڈو شیرخان کچھ دور تک تو سڑک کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ جب سامنے بڑا چوک آ گیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے سردار لاہوری سنگھ کا خیال آیا۔ سردار لاہوری سنگھ کا تعلق بھارت میں خالصتان کی تحریک کے اہم کارکنوں میں سے تھا اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا تھا۔ دلی میں ایک بار شیرخان کی اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ ملاقات ایک گردوارے میں ہوئی تھی۔ اس گردوارے کا شیرخان کو علم تھا کہ وہ دلی میں کسی جگہ واقع ہے۔ اس وقت سردار لاہوری سنگھ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ شیرخان اٹھا اور اس علاقے کی طرف چل پڑا جہاں گردوارہ تھا۔ اس گردوارے کا محل وقوع ہم مصلحتاً صیغہ راز میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ وہ دلی کے کس علاقے میں تھا۔ بہرحال وہ دلی ریلوے اسٹیشن سے کافی دور تھا۔ شیرخان کی جیب خالی تھی۔ وہ رکشہ ٹیکسی پر نہیں جا سکتا تھا، پیدل ہی چل پڑا۔ اسے گردوارے میں پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ گردوارے کو دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی گردوارہ ہے۔ اس وقت گردوارے کے اندر پوتر گربانی کا پاٹ ہو رہا تھا۔ شیرخان نے جوتے اتار کر ایک جگہ پاؤں دھوئے اور گردوارے کے صحن میں چل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک جگہ ایک سکھ سیوادار دکھائی دیا جو فرش دھو رہا تھا۔ شیرخان نے اس کے پاس جا کر ست سری اکال کہا اور سردار لاہوری سنگھ کے بارے میں پوچھا۔ سکھ سیوادار نے مشکوک نگاہوں سے شیرخان کو دیکھا اور بولا، تمہیں لاہوری سنگھ سے کیا کام ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ شیرخان نے کہا، میں اس کا دوست ہوں اور اس سے ملنا بڑا ضروری ہے۔ فکر نہ کرو، میں CID کا آدمی نہیں۔ سیوادار نے ایک چوبارے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں چلے جاؤ۔ شیرخان برآمدے میں آ کر چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر دروازہ بند تھا۔ اندر سے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شیرخان نے آہستہ سے دستک دی۔ آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز بند ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ شیرخان نے آواز پہچان لی۔ یہ سردار لاہوری سنگھ کی آواز تھی۔ شیرخان نے کہا، میں ہوں سردار جی، شیرخان۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ سامنے سردار لاہوری سنگھ کھڑا تھا۔ شیرخان کو دیکھتے ہی بولا، میرا شیرخان یار، کہاں سے آ گیا بھائی؟ واہ۔ دونوں بازو کھول کر اس نے شیرخان کو گلے لگایا، پھر اسے اندر کمرے میں لے آیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ لاہوری سنگھ نے اپنے آدمی کو رخصت کرتے ہوئے کہا، بھوپندر سنگیا، نیچے جاتے ہوئے سیوادار کو اوپر بھیج دو۔ بھوپندر سنگھ یعنی دوسرا سردار چلا گیا۔ لاہوری سنگھ نے بڑے غور سے شیرخان کا جائزہ لیا اور بولا، شیرخان خیر تو ہے؟ اس وقت اچانک کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ شیرخان نے کہا، بڑی لمبی کہانی ہے۔ سردار لاہوری سنگھ ایسا آدمی تھا کہ اس پر شیرخان اعتماد کر سکتا تھا۔ اس نے اسے مختصر کر کے ساری رویداد سنا دی۔ لاہوری سنگھ بے اختیار بولا، شاباش شیر جوان، شاباش۔ اتنے میں سیوادار اوپر آ گیا۔ لاہوری سنگھ نے اسے کہا، جلدی سے 2 آدمیوں کے لیے چائے اور گرم گرم پوڑیاں لے آؤ۔ اس کے بعد دونوں انقلابی دوست باتیں کرنے لگے۔ شیرخان نے لاہوری سنگھ کو روہت گڑھ کے ڈیم کی تباہی کے بارے میں کچھ نہ بتایا، بس اسے یہی کہا تھا کہ وہ اور شاہد علی ایک خاص مشن پر گئے تھے کہ دونوں پکڑے گئے۔ شاہد علی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ جھانسی میں ہے یا پولیس اسے کہاں لے گئی ہے، بس میں کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں اور اب مجھے واپس کشمیر جانا ہے۔ لاہوری سنگھ نے کہا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ تم سب سے پہلے ایسا کرو کہ جب تک چائے پوری نہیں آتی اتنی دیر میں یہ سامنے غسل خانہ ہے، اندر جا کر نہاؤ، میرے کپڑے تمہیں آ جائیں گے، کپڑے بدل لو۔ شیرخان نے غسل کیا۔ اس کے بعد لاہوری سنگھ کی دھلی ہوئی پتلون اور قمیص پہنی اور تازہ دم ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیرخان کی کلائیوں کا درد اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ سیوادار ناشتہ لے آیا۔ دونوں دوستوں نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد لاہوری سنگھ نے کہا، جب تک تم میرے پاس گردوارے میں ہو تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ باقی رہا جموں جانے کا مسئلہ، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ رات کے وقت دلی سے فرنٹیئر میل پنجاب کی طرف جاتی ہے، وہ تمہیں منہ اندھیرے امرتسر پہنچا دے گی۔ نابھا سے لے کر جالندھر تک CID جگہ جگہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں تم بالکل نہ اترنا، سیدھا امرتسر جا کر اترنا۔ امرتسر سے تمہیں جموں کی لاری مل جائے گی۔ میں خود تمہیں امرتسر تک چھوڑا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ میرا 24 گھنٹے دلی میں رہنا ضروری ہے۔ رات کو لاہوری سنگھ خود شیرخان کو فرنٹیئر میل پر چڑھانے اس کے ساتھ گیا۔ دلی سے امرتسر کا ٹکٹ وہ خود خرید کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے شیرخان کو ضروری اخراجات کے لیے 200 روپے الگ سے دیے۔ جب تک فرنٹیئر میل دلی اسٹیشن پر رہی، لاہوری سنگھ بھی پلیٹ فارم پر موجود رہا۔ فرنٹیئر میل ساری رات چلتی رہی۔ جب ناب کا اسٹیشن آیا تو پو پھٹ چکی تھی۔ شیرخان جاگ رہا تھا۔ وہ ڈبے میں برتھ پر ہی لیٹا رہا۔ نابھا سے جالندھر تک کا علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا،
کیونکہ یہاں سے جموں کو ٹرین بھی جاتی تھی اور لاریاں بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ ٹرین جالندھر سے بھی خیریت کے ساتھ گزر گئی۔ امرتسر کے اسٹیشن پر شیر خان اتر گیا اور سر جھکائے، لیکن چاروں طرف سے خبردار ہو کر خاموشی سے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ وہ جموں جانے والی لاریوں کے اڈے پر آ گیا۔ یہاں سے وہ ایک لاری میں سوار ہو کر جموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمانڈو شیر خان جموں پہنچا یا نہیں، اور دوسری طرف مجاہد شاہد علی کس حال میں ہے، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی اور اس میں کون کون سا واقعہ آپ کو اچھا لگا۔ آئندہ ملاقات اگلی قسط میں ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔